نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا باری تعالی جل مجدہ اور درود و سلام حسنین کے بابا امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ آج یہ ہماری 7ویں سالانہ نورانی محافل کی پہلی نشست ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کروں رب ذوالجلال ہمارا ان محافل میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب مل کر کہہ دیں آمین. حاضرین محترم، آج میری انتہائی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ آج کے میرے اس بیان میں دنیا عالم کے عظیم علماء ربانیین کے استاذ مکرم دنیا بھر کے علماء ربانیین جنہیں باقی علماء جو ہیں جنہیں عالم دین کہا جاتا ہے، ایک نہیں 10 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء ربانیین کے استاذ محترم میرے والد گرامی امام السرسب الناظر قبلہ الحاج صوفی باصفا کشتہ عشق مصطفیٰ الحاج صوفی محمد ہاشم علی نوری دامت برکاتہ العالی، میرے والد محترم حضور یہاں پہ حاضر ہیں، ان کی نگاہ شفقت کے سامنے میں لب کشائی کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. الحمدللہ 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے اور الحمدللہ تہجد 5 وقت کی نماز معمولات وہ اسی طرح ہے جس طرح جوانی میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سامنے تشریف فرما ہے. حاضرین محترم، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا حکم ملا
وہ ہے فضائل یار غار مصطفیٰ سبحان اللہ خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، امام الصحابہ، امام اہل بیت، یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے مجھے حکم ملا۔ میں کون ہوں کہ آپ کے فضائل و مناقب بیان کروں؟ ارے جن کے فضائل و مناقب بیان کرنے والا خود خلاق کائنات، جن کی صحابیت بیان کرنے والا خدا ہو، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صحابیت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ بھائی دیکھیں، جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، ہم الحمدللہ جماعت ابو بکر صدیق کے علی سے لے کر علی کی یاد حضور کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں، حضور کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضور کے آخری صحابی ان تک جتنے بھی درمیان میں حضور کے صحابہ ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں، اور ان سب کو ہم ماننے والے ہیں۔ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی صحابی کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، کسی صحابی کی صحابیت تاریخ کی کتابوں سے ملتی ہے، مگر قربان جائیں حضور کے یار غار پر کہ آپ کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ملتی ہے۔ یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کی صحابیت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اور پھر مدارج ہیں، قرآن کریم کی نص سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے۔ جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم کا منکر ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی اس پیارے محبوب یار غار مصطفیٰ، آپ کی عظمت و فضیلت میں کیا بیان کروں، جن کی صحابیت کی گواہی اللہ نے دی۔ ہر جملے پہ کہنا ہے سبحان اللہ۔ جن کی صحابیت کا گواہ اللہ، وہ سیدنا صدیق اکبر۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جن کی صداقت کا گواہ اللہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ سیدنا صدیق اکبر جن کے تقوی اور طہارت کا گواہ اللہ ہے۔ فرمایا جن کی سخاوت کا گواہ اللہ ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جن کے اخلاص کا گواہ اللہ، مخلص ہونے کا گواہ اللہ۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزیٰ، جن کی للہ اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر کام کرنے کا گواہ اللہ ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الأعلی، جن کے دامنے طلب کے بھر جانے کا گواہ اللہ ہے۔ ولسوف یرضیٰ، وہ صدیق اکبر جن کی جوانی حضور کے ساتھ گزری، جن کا بچپن میرے آقا کے ساتھ گزرا، جن کا لڑکپن حضور کی معیت میں گزرا، وہ سیدنا صدیق اکبر جنہیں اللہ بھی صدیق کہتا ہے، رسول اللہ بھی صدیق کہتے ہیں، حضور کے صحابہ بھی صدیق کہتے ہیں۔
حضرت علی المرتضیٰ نے بھی صدیق کہا، امام حسن نے بھی صدیق کہا، امام حسین نے بھی صدیق کہا، ارے جنہیں امام زین العابدین نے بھی صدیق کہا، امام محمد باقر نے بھی صدیق کہا، وہ ابو بکر صدیق جنہیں حضرت امام جعفر الصادق نے بھی صدیق کہا، امام علی رضا نے بھی صدیق کہا، امام موسیٰ کاظم نے بھی صدیق کہا۔ ارے اس ہستی کی شان اور فضائل مجھ جیسا کم علم کیسے بیان کر سکتا ہے کہ جن کی عظمت اور فضیلت کا یہ عالم ہے۔ حضرت عمار بن یاسر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ، حضرت عمار بن یاسر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ سے، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے عمار بتا، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مراد مصطفیٰ، آج یکم محرم الحرام شریف دی اور یہ شہادت سیدنا فاروق اعظم کا دن، اس مناسبت سے اس حدیث مبارکہ کو بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ مراد مصطفیٰ، داماد مرتضیٰ، مراد مصطفیٰ، داماد مرتضیٰ، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی پیاری لخت جگر جو کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، حضرت ام کلثوم کے آپ شوہر ہیں، اور یہ نسبت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس لیے قائم کی اور مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، یا علی المرتضیٰ، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نسبی اور خونی تعلق ہے حضور کا، یہ بھی جڑ جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا، میرے بھائی جیسے تو کہتا ہے میں بھی ویسے کرتا ہوں۔ اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت یاسر، عمار بن یاسر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو مراد ہے، جنہیں دعا کر کے آپ نے وصول کیا اپنے رب کی بارگاہ سے، ان کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے؟ ادھر توجہ میرے انتہائی سست سامعین کرام، ذرا اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے بڑے انتہائی سست، یہ ادھر والا یہ سائڈ جو ہے نا بڑی سست ہے، پتہ نہیں میاں شوکت صاحب بیٹھے ہیں کہ کیا، ویسے وہ تو بڑے ماشاءاللہ گرم جوشی سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، جو آپ نے عمر مانگ کر اللہ سے وصول کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی زبان وما ینطق عن الہویٰ زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی عمر کی عظمت اور فضیلت کتنی بلند ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا، اے میرے پیارے عمار، پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، یہی سوال میں نے جبریل امین سے کیا تھا، یہی سوال میں نے جبریل امین سے کیا تھا۔ اے جبریل، بتا کہ میرے عمر کی بلندی کی حد کیا ہے، کتنی فضیلت ہے میرے عمر کی، جس کو میری نگاہ نے چن کر اپنے رب سے مانگا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جبریل امین نے مجھے کہا، جبریل امین نے مجھے بتایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر کی عظمت اور شان کیا بیان کروں؟ جبریل امین سید الملائکہ، میرے آقا کا سدرہ کا راہی، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر کی کیا شان بیان کروں؟ آپ عمر کی عظمت اور فضیلت مجھ سے پوچھتے ہیں؟ میرے آقا، اگر میری عمر آپ کی صحبت میں 950 سال گزر جائے،
عمر 950 سال میں آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں، ایک پل ایک لمحہ بھی آپ سے جدا نہ ہوں۔ جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی اتنی عمر میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں، ایک لمحہ بھی میں خاموش نہ رہوں، عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں، عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں، ایک لمحہ بھی خاموش نہ رہوں، 950 سال عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں، 950 سال ہو جائیں گے عمر کی فضائل ختم نہیں، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ عمر کی عظمت ختم نہیں ہوگی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ اچھا اتنی بات ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جبریل یہ تو میرے عمر کی فضیلت ہے، بتا کہ میرے ابو بکر کی کیا فضیلت ہے، میرے ابو بکر کی کتنی فضیلت ہے، اللہ اکبر، میرے ابو بکر کی کتنی فضیلت ہے۔ اور یہ سوائے کی محقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حوالہ بھی دے دیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو جبریل بولے، جبریل امین نے عرض کی وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَکر، یا رسول اللہ آپ اپنے ابو بکر کی فضیلت پوچھتے ہو، یہ جتنی بھی فضیلت میں نے عمر کی بیان کی ہے یہ ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہے۔ اندھیری رات تھی، میرے آقا اپنی ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لیٹے تھے، گہری اندھیری رات تھی، میرے کریم آقا کی اس سیاہ رات میں سیاہ زلفیں دمک رہی تھی، ادھر چاند چمک رہا تھا، ادھر آسمان کا چاند چمک رہا تھا، ادھر مدینے کا چاند عائشہ کے حجرے میں چمک رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے، ستارے جگمگا رہے تھے، ستارے چمک رہے تھے، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ میں یہ آسمان پہ یہ چمکنے والے ستارے دیکھ رہی ہوں، حضور مجھے خیال آیا کہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی شخص کی کوئی نیکیاں ہوں گی، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ میرے کریم آقا نے تبسم فرمایا ہاں میری عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں، کہنے سبحان اللہ، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی میری عمر کی نیکیاں، یا یوں کہہ لیں جتنی میرے عمر کی نیکیاں اتنے آسمان کے ستارے، جتنی میرے عمر کی نیکیاں اتنے آسمان کے ستارے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ نے ہر شے کا علم دیا ہے، جو کوئی نیکی ظاہراً کرتا ہے حضور کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، جو کوئی نیکی باطناً کرتا ہے حضور کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آیا
عائشہ نہ عمر کی نیکیاں مجھ محمد سے پوشیدہ ہے، نہ آسمانوں کی ستاروں کی تعداد پوشیدہ ہے۔ مجھ محمد کے علم میں ہے آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے، مجھے علم ہے کہ میرے عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ خیال تھا کہ آپ میرے ابا جان کا نام لیں گے، جنہوں نے سفر اور حضر میں آپ کی رفاقت کی، جنہوں نے بدر و حنین میں آپ کی رفاقت کی، جنہوں نے بچپن اور لڑکپن میں آپ کی رفاقت کی۔ میرے کریم آقا، میرے خیال میں تو یہ تھا کہ آپ میرے ابا جان کا نام لیں گے کہ ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ چہرہ والضحیٰ کھل اٹھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، اے میری محبوبہ، اے میری زوجہ، اے ام المومنین عائشہ صدیقہ، آپ نے پوچھا ہے آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر تو عمر کی ہی نیکیاں ہے۔ رہی بات میرے ابو بکر کی، فرمایا کہ میرے ابو بکر کی غار والی ایک نیکی ساری نیکیوں میں بھاری۔ سبحان اللہ۔ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، میرے ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف، پھر بھی وہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج طرح طرح کے بکواس کیے جاتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، گستاخیاں کی جاتی ہیں آپ کے بارے میں۔ ان کو کیا پتا ان کھٹملوں کو، ارے ایک طرف ساری حضور کی امت کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسری طرف ابو بکر کا ایمان حضور کی ساری امت کے ایمان پہ بھاری اور وزنی ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ بھی صدیق کہتا ہے، رسول اللہ بھی صدیق فرماتے ہیں، مولا کائنات بھی صدیق کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آیے مبارکہ، اس کی تفسیر حضرت مولا کائنات والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس آیے مبارکہ کی تفسیر حضرت مولا کائنات نے کی۔ آپ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو حق لے کر آیا، سچ لے کر آیا، اس سے مراد حضور کی ذات والا صفات ہے، اور وصدق بہ سے مراد میرے پیارے ویر ابو بکر ہے۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آئمہ اہل بیت میں سے، یہ اس ہستی کے شہزادے ہیں جنہوں نے مدینہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، پھر مکہ مکرمہ سے لے کر کربلا کی تپتی زمین تک، پھر کربلا کے میدان میں اپنے باپ کے کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے شہزادوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھانجوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا حسن، اپنے تایا حسن کی یادگار قاسم کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چھوٹے سے ننھے ویر علی اصغر کی شہادت کو دیکھا، ان کے خونی منظر کو دیکھا۔ وہ امام زین العابدین کے شہزادے حضرت امام محمد باقر وہ روایت کرتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا جو کہ رافضیوں میں سے تھا، آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، یا امام ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا پوچھو کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ کہا کہ حضور تلوار کی دستی اور مٹھی کیا وہ سونے کی لگائی جا سکتی ہے؟ مسئلہ پوچھا حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ سے، کیا تلوار کی دستی سونے کی لگوائی جا سکتی ہے؟ جائز ہے؟ قربان جائیں امام المتقین کے شہزادے تھے، سبحان اللہ، سید سجاد کے شہزادے تھے، امام جعفر صادق کے ابا جان تھے۔ امام محمد باقر نے فرمایا ہاں لگوائی جا سکتی ہے، جائز ہے، حرام نہیں۔ اس کی پھر دلیل دی انہوں نے، اور دلیل کیا دی؟ فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے لگوائی تھی۔ کس نے لگوائی تھی؟ بولیے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگوائی تھی۔ اب وہ آگ بگولا ہو گیا، اندر سے، باہر سے تو کالے ہیں ہی، اندر سے بھی کالا ہو گیا، اور کہنے لگا کہ حضرت حضور امام پاک آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو
تعجب سے کہنے لگا، کہہ دیں لعنت اللہ، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ بڑا تعجب ہوا ہے۔ بس اس کا اتنا جملہ کہنا تھا، امام محمد باقر کی آنکھیں وہ غضب سے پھٹنے کے قریب ہو گئی، چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا کہ بدبخت تو کون ہے یہ پوچھنے والا؟ ہاں نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، میں محمد باقر کہتا ہوں، وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ وہ صدیق ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا میں ایسے شخص کے لیے بددعا کرتا ہوں جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا، اللہ نہ اسے دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے، نہ اسے دنیا میں سچائی نصیب ہو نہ آخرت میں سچائی نصیب ہو۔ ارے وہ سیدنا صدیق اکبر، ارے صدیق ہوتا کون ہے؟ اس کی ذرا وضاحت نہ کر لیں۔ صدیق کہتے کسے ہیں؟ صدیق ہوتا کون ہے؟ ارے ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق سواد کی زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے صدیق سواد کی زیر دال پہ شد، صدیق۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، صدیق کہتے ہیں دوست کو۔ قرآن کریم میں ہے او صدیقکم، اپنے گہرے دوستوں کے گھروں سے بغیر بلا روک ٹوک جا کے کھا سکتے ہو، بغیر پوچھے اپنے دوستوں کے گھروں سے کھا سکتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ او صدیقکم، صدیق دوست کو کہتے ہیں، صادق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے صدیق کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پتہ ہے صدیق؟ نہیں یہ تو بڑا چھوٹا ہے معنی۔ حافظ صاحب صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا، صدیق کہتے ہیں دوست کو، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے رب اسی طرح کر دے، جو کہہ دے اسی طرح ہو جائے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ 3 مثالیں میں آپ کو قرآن کریم میں دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا، توجہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن صدیق کہتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن نے صدیق کہا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن نے صدیق کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اب انہیں صدیق کیوں کہا گیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب نمرود کے دربار میں کھڑے تھے نا، آپ نمرود سے سوال و جواب ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا میں تیرے سامنے کیوں جھکوں، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے ایک راہگیر کو قتل کروا دیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو رہا کروا دیا، کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس بدبخت نے موت و حیات کا وہ فلسفہ اس نے سمجھا نہ تھا، اس نے صرف ایک آلے کے ذریعے کسی کو قتل کر دینا موت کا خالق سمجھ لیا تھا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ پھر جرا نہیں کی، بحث نہیں کی۔ کیوں؟ بحث وہ اٹکا وہ رہتا ہے جس کے پاس اور دلیلیں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بدبخت تو موت و حیات کو سمجھنے والا نہیں، میں اپنے رب کے ایک ہونے پہ دوسری دلیل دیتا ہوں۔ اور وہ دلیل کیا تھی؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس آپ کا اتنا فرمانا تھا، وہ نمرود بدبخت اور اس کے درباری مبہوت ہو گئے، خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ بات تو اتنی تھی، مگر ایک امکان تو تھا نا کہ وہ بدبخت یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے ابراہیم
ٹھیک ہے اگر تیرا یہ دعویٰ ہے تو ذرا اپنے رب سے کہہ ایک لمحے کے لیے مغرب سے نکال کے دکھائے، ایک لمحے کے لیے مغرب سے نکال کے دکھائے۔ امکان تو تھا نا، رب ذوالجلال نے ان فرشتوں کو 360 فرشتے جو سورج کو زنجیروں سے پکڑ کے چلاتے ہیں، جن کی ڈیوٹی سورج پر ہے، رب ذوالجلال نے ان فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری تسبیح میں مگن نہ رہنا، اب میرے خلیل ابراہیم کی انگلی کی طرف دیکھتے رہنا۔ میرا ابراہیم اگر اشارہ کرے تو مغرب سے نکل آنا، مغرب سے نکل آنا۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میرا ابراہیم کوئی عام نبی تو نہیں، انہو کان صدیقا نبیا، اس کے منہ سے نکل گیا، اب اسی طرح ہو کے رہے۔ اور فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک مرتبہ میں مغرب سے سورج نہیں نکال لوں گا۔ صدیق جو زبان سے نکلا وہ ہو کے رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اب اس وضاحت پہ نہیں جاتا، اشارہ دینا چاہتا ہوں قیدیوں کو۔ جب آپ نے تعبیر بتائی، ایک قیدی نے کہا کہ اے یوسف سنا ہے تو بڑی تعبیریں کرتا ہے، میں نے خواب دیکھا، وہ بھی قیدی تھا، میں نے خواب دیکھا کہ اپنے آقا کو میں انگوروں کا رس پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے نوچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو رہا ہوگا اور اپنے آقا کو رس پلائے گا۔ اور دوسرے سے کہا، فرمایا تجھے سولی چڑھایا جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی اندر کی بات یہ تھی کہ جس نے پوچھا تھا نا خواب کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، وہ نبی کے علم کا انکاری تھا، میں یوں کہوں گا نبی کے علم کا، بولیے نبی کے علم کا انکاری تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی اٹکل پچو لگاتا ہے۔ آج میں جب یہ خواب کی تعبیر بتائے گا نا تو میں کہتا لگاؤں گا، کہوں گا کہ واہ جوان بڑے چرچے سنے تھے، میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، اپنی طرف سے کہہ دیا ہے۔ اب اس کی نیت یہ تھی، جب سیدنا سرکار یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ تجھے سولی چڑھایا جائے گا، اس نے کہکا لگایا، اس نے کہا واہ جوان اے یوسف میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، تو سولی کیسے چڑھایا جاؤں گا؟ جب اس نے کہکا لگایا نا تو آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں یوسف ایھا الصدیق، سبحان اللہ، میں صدیق ہوں، میں صدیق ہوں۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے اسی طرح ہو جائے، اس کے عمل سے ثابت ہو جائے اس کا قول۔ الصدیق الذی یصدق قولہ بالعمل، صدیق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اس کا عمل، اس کا کام، اس کی زبان کی تصدیق کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، رب العالمین نے بھی فرمایا پیارے یوسف پریشان نہ ہو، تو صدیق ہے، اور صدیق جو کہتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ علیحدہ بات ہے تجھے خواب آیا نہ یا نہیں، تجھے سولی ہی چڑھایا جائے۔ اور دنیا نے دیکھا مصر کے چوک کے اندر اس کو سولی چڑھایا گیا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، آپ بھی صدیق ہیں، اب یہ واقعہ بیان کرنے والے نہیں، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے ممدوح جن کی شان و عظمت آج ہم بیان کر رہے ہیں، جنہیں اللہ بھی صدیق فرما رہا ہے، رسول اللہ بھی صدیق فرما رہے ہیں، ائمہ اہل بیت اصحاب رسول بھی صدیق فرماتے ہیں، وہ صدیق کیسے ہو گئے؟ میرے کریم آقا کا دربار لگا تھا، حضور نے ایک دن فرمایا لوگوں مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ بولیے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں محبوب ہیں۔ حبب الی من دنیاکم، 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، خوشبو، یہی وجہ ہے کوئی اگر خوشبو کا تحفہ دے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ خوشبو میرے آقا کو بڑی پیاری تھی، پسند تھی، ایک خوشبو۔ دوسرا منکوحہ عورت، نکاح والی عورت جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز مجھے پیاری ہے۔ سبحان اللہ، کتنی چیزیں پیاری ہیں؟ 3۔
اس دربار کے اندر میرے آقا کے دربار میں جناب صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، جناب عمر فاروق بھی بیٹھے تھے، جناب عثمان غنی بھی بیٹھے تھے، حضرت مولا علی بھی تھے، اور ان سب نے پھر حضور سے اجازت لے کر اپنی اپنی تین پسندیدہ چیزیں حضور کے سامنے بیان فرمائی، عرض کی۔ اور پھر جب چاروں حضور کے یار اپنی اپنی تین پسندیدہ چیزیں مکمل کر چکے تو جبریل امین آ گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بھی 3 پسند کی چیزیں ہیں۔ جب انہوں نے 3 چیزیں پسند کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی تو رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے بھی اپنی 3 پسند کی چیزیں بیان کر دی، میرے محبوب کے چاروں یاروں نے بھی اپنی اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کر دی، اے جبریل تو نے بھی بیان کی، جا میرے محبوب کو مجھے رب کی بھی 3 چیزیں پسند۔ خیر یہ ایک موضوع ہے، طویل موضوع، طویل حدیث مبارکہ، میں اپنے موضوع میں رہنا چاہتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی بارگاہ میں اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے پیارے یار، اے میرے یار غار، بتا تیری پسند کی کون سی 3 چیزیں ہیں؟ عرض کی حضور میری 3 ہی تو خواہشیں ہیں، ازل سے اب تک وہی 3 ہی رہیں گی، بچپن سے اب تک اور مرتے دم تک وہی 3 ہی چیزیں مجھے پیاری ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پیارے یار بول تو صحیح کون سی 3 چیزیں تجھے پیاری ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر چاہتا ہے کہ نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ آپ کا ہو۔ سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہیں رہی چاہیے۔ نگاہیں ابو بکر کی ہو، نگاہیں ابو بکر کی ہو، چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں مجھ ابو بکر کی ہو، چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں صدیق کی ہو، چہرہ حبیب کا ہو، نگاہیں صدیق کی ہو، چہرہ حبیب کا ہو۔ میرے آقا ابو بکر کی پہلی خواہش یہ ہے نگاہیں ابو بکر کی ہو، چہرہ آپ کا ہو۔ حضور میری دوسری خواہش یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، مال ابو بکر کا ہو، قدم رسول اللہ کے ہو، مال ابو بکر کا ہو، قدم رسول اللہ کے ہو۔ ابو بکر 1 روپیہ 1 دینار کر کے آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، سب سے اول ایمان لانے والے ابو بکر۔ آپ نے جب ایمان لایا تو اس وقت آپ کے پاس جو نقدی تھی، تجارت کا کام تھا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، نقدی 40,000 دینار آپ کے گھر موجود تھے۔ کتنے دینار؟ 40,000 دینار۔ مگر جب آپ خلیفہ بنے، جب آپ کی وفات ہونے والی تھی، آپ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا پیاری بیٹی قریب آؤ، قریب آئیں۔ فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو فرمایا دیکھنا میرے کوئی بچا ہوا کوئی مال ترکہ ہو تو فرمایا اس میں سے وہ سارے کا سارا عمر کے حوالے کر دینا، عمر کے حوالے کر دینا۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کا کفن بھی تو بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا انہی کپڑوں کو دھو کر انہی میں مجھے دفنا دینا اور دفنا دینا۔ آپ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان نیا کپڑا نئی چادر میں آپ کو میں کفن دوں گی، کفن دفن کا انتظام کروں گی۔ آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ میری رعایا کے زندہ لوگ نئے کپڑے کے مستحق ہیں، نئے کپڑے کے مستحق ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جب وصال ہوا آپ کا کل ترکہ کیا تھا؟ 1 لونڈی تھی، 1 غلام تھا، 2 گھوڑے تھے،
سیدہ ام المؤمنین عائشہ کی صدیقہ نے وہ لیے جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیے. کہا کہ میرے ابا جان نے وصیت کی تھی یہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر، اس کے علاوہ کچھ نہیں لے گئے. تو عرض کی یا رسول اللہ دوسری خواہش یہ ہے انفاق و مالی علی رسول اللہ. اور تیسری خواہش جب عرض کرنے لگے جناب صدیق اکبر کی نگاہیں جھک جاتی ہے، چہرہ مبارک جھک جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں پیارے ابو بکر بول، کیوں نگاہیں جھکا لی؟ بول میرے پیارے یار غار بول، تیسری خواہش کیا ہے؟ دھیمی آواز میں عرض کرتے ہیں وَإِن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میری تیسری خواہش یہ ہے بیٹی میری عائشہ ہو، آپ کے نکاح میں ہو. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر تو عام صحابی نہیں، تو عام فرد نہیں، تو صدیق ہے، جو خواہشیں ہیں وہ پوری کرے گا. سبحان اللہ. کیسے پوری ہوئی؟ کیسے پوری ہوئی؟ وہ ابو بکر جن کی پہلی خواہش یہ تھی النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ. قریش مکہ نے دیکھا جناب ابو بکر صدیق بچپن ہے، کھیلنے کا وقت ہے، کھیل کود کا زمانہ ہے. جناب ابو بکر گلی میں کھڑے ہو جاتے، میرے آقا کے در دولت کی طرف نگاہیں اٹھا کے تکتے رہتے کب میرا یار میرا ساتھی گھر سے نکلے اور ہم کھیلے. نگاہیں ابو بکر کی چہرہ رسول اللہ کا بچپن میں بھی نگاہ ابو بکر کی چہرہ مصطفیٰ کا، لڑکپن میں نگاہ ابو بکر کی چہرہ مصطفیٰ کا، سبحان اللہ. جوانی میں نگاہ ابو بکر کی چہرہ مصطفیٰ کا، جوانی میں نگاہ ابو بکر کی چہرہ مصطفیٰ کا. غار حرا میں جب حضور جاتے تھے نگاہ ابو بکر کی ہوتی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا تھا. ہجرت کی رات میرے آقا ابو بکر کے دروازے پہ گئے، نگاہ ابو بکر کی چہرہ مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. میرے آقا نے جب سفر شروع کیا ہجرت کی رات، نگاہ ابو بکر کی چہرہ مصطفیٰ کا. چلتے دیکھا محبوب کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، کندھے پہ اٹھا لیا، نگاہ ابو بکر کی. میں کہوں گا نگاہ ابو بکر کی آپ نے کیا کہنا ہے؟ جب پاؤں مبارکوں میں چھالے پڑ گئے، مصطفیٰ کریم کو دیکھا، چہرہ مبارک متغیر تھا، نگاہ ابو بکر کی کاندھوں پہ اٹھایا، غار کی پہاڑ کی چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں، مڑ کے دیکھتے ہیں، نگاہ ابو بکر کی غار کے دہانے پہ پہنچے، حضور کو زمین پہ بٹھایا، نگاہ ابو بکر کی غار کے اندر اترے، میرے آقا کو ویلکم کہا. جب سارے سوراخ بند کر لیے، ایک سوراخ پہ ایڑی رکھی، نگاہ ابو بکر کی کریم آقا کو عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑے تھک گئے ہوں گے، میری گود میں اپنا سر رکھیے، اپنا سر میری گود میں رکھیے. یا رسول اللہ استراحت فرما لیجئے، آرام فرما لیجئے. میرے آقا ساری رات سفر کیا، میرے آقا آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کریں. میرے کریم آقا کا سر مبارک گود میں رکھا، زلفوں پہ ہاتھ کی کنگھی پھیری، نگاہ ابو بکر کی، زور سے بولے نگاہ ابو بکر کی. اس گنبد خضرا تک آواز ٹکرائے جس میں میرے آقا بھی ہے، صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، نگاہ ابو بکر کی، نگاہ ابو بکر کی، چہرہ مصطفیٰ کا، گود میں سر رکھا، نگاہ ابو بکر کی. سانپ نے ڈسا، یار غار نے پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا، کہیں موزی میرے آقا کو، کہیں یہ کالا لباس پہننے والا میرے آقا کو ڈنگ نہ مار لے، کہیں یہ کالا میرے آقا کو ڈس نہ لے. جب ڈنگ مارا میرے کریم آقا کا یہ یار جنبش نہیں دیتا، حرکت نہیں کرتا،
کہیں میں اپنے پاؤں کو حرکت کروں گھٹنا بھی ہلے گا، پنڈلی بھی ہلے گی، ران بھی ہلے گی۔ جب پنڈلی اور ران اور گھٹنا ہلا میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے، میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ کبھی ایڑی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہ ابو بکر کی، نگاہ ابو بکر کی۔ جب سانپ نے ڈس لیا، جنبش نہیں کی، حرکت نہیں دی اپنے جسم کو، آنکھوں سے انسانی فطرت کے مطابق آنسو رواں ہوئے۔ جب آنسو نکلے گود میں چونکہ اللہ کے محبوب کا چہرہ تھا، سر مصطفیٰ تھا، یوں سمجھ لے جیسے ریل میں قرآن پڑھا ہو، ابو بکر کی گود ریل، مصطفیٰ کا چہرہ قرآن، وہ کیسا منظر ہوگا؟ رب نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس غار کا انوکھا اور نرالا ایک منظر ہے۔ رب فرماتا ہے یہ وہ غار ہے جس میں ایک محبوب خدا ہے، دوسرا یار غار مصطفیٰ ہے، اور تیسرا خدا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی یسنین، جس کو رب فرماتا ہے اس ہستی کا نام صدیق ہے۔ جب رب فرما رہا تھا غار میں اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، اس وقت کیا تھا؟ منظر یہ تھا، ریل ابو بکر صدیق کی گود تھی، چہرہ مصطفیٰ کا قرآن کی صورت میں تھا، اور اس کی تلاوت ابو بکر کی نگاہیں کر رہی تھی۔ منظر کیا تھا؟ نگاہ ابو بکر کی تھی، بھول گئے ہو؟ نگاہ ابو بکر کی تھی، نگاہ ابو بکر کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آنسو نکلے۔ جب حضور کے پیارے رخساروں پہ وہ آنسو گرے جن رخساروں کے بارے میں رب فرمائے ودھوہا، قسم ہے اس توبہ کے چاند سے بڑھ کر چمکنے والے چہرے کی، سبحان اللہ، اس چہرے پہ جب جناب صدیق کے آنسو گرے تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر چہرہ مصطفیٰ پہ، چہرہ مصطفیٰ پہ جب اپنے آنسو گرنے والے دیکھتے ہیں، نگاہ صدیق کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ پھر خیر کلوز کرتا ہوں مضمون کو۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے دن وہ کافر لوگ آ گئے، دیکھتے ہیں دائیں بائیں کہیں محمد نظر نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا سے جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور یہ تو یہاں تک پہنچائے، اس غار کے بہانے پہ وہ کافر کھڑے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہ سارے بدبخت غار کے بہانے پہ کھڑے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کچھ گھبرا گئے، اپنی جان کی فکر نہیں، رسول اللہ کی فکر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب مولا کائنات تو بستر پہ لیٹے تھے، مکہ والے لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کر رہے تھے، آج ابو بکر تو خدا کی امانت کی حفاظت کر رہا۔ جناب علی مکہ والوں کی امانتوں کی حفاظت کر رہے تھے، آج غار کے اندر محبوب خدا کی جناب صدیق اکبر حفاظت کر رہے تھے۔ اور جب دیکھا اپنے چہرے، اپنے محبوب کے چہرے کو، اور اوپر دیکھا دشمن کھڑے ہیں، جناب صدیق اکبر کچھ گھبرائے کہ میرے محبوب ان کی جان کو ان کی جان کی فکر لاحق ہوئی کہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ساتھ عرض کرتے ہیں، ساتھ حضور کے چہرے پہ ٹک ٹکی بام کے زیارت کر رہے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، نظر ابو بکر کی تھی۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ لوگ یہاں پہ پہنچائے، اگر یہ اپنے ہی پاؤں کو دیکھ لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، ہم انہیں نظر آ جائیں گے، یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ جب یہ بات جناب صدیق اکبر کر رہے تھے، رب العالمین نے فرمایا جبریل جا قرآن کی یہ آیت لے کر جا، قرآن کی آیت یہ لے کر جا، اس یقول
لصاحبہ لا تحزن، محبوب اپنے پیارے یار کو تسلی دے دو اس غار کے اندر، فکر نہ کر، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ کس کو تسلی دے رہا ہے؟ جناب صدیق اکبر کو۔ واہ جناب صدیق اکبر، کہاں تک آپ کی فضیلت بیان کروں؟ آپ اگر غمزدہ ہو اور رب تجھے تسلی دے، رب تسلی دے، وہ ابو بکر، اللہ اکبر۔ جب ہے بات طویل ہو رہی ہے، جب غار سے حضور نکلے، جناب صدیق اکبر نکلے، مدینہ المنورہ کی طرف سفر شروع کیا، راستے میں نگاہ ابو بکر کی چہرہ، نگاہ ابو بکر کی چہرہ، بدر میں گئے نگاہ ابو بکر کی چہرہ، احد میں گئے نگاہ ابو بکر کی چہرہ، حنین میں گئے نگاہ ابو بکر کی چہرہ، خندق میں گئے نگاہ ابو بکر کی چہرہ، دار میں گئے نگاہ ابو بکر کی چہرہ، غار میں گئے نگاہ ابو بکر کی چہرہ، جہاد میں گئے نگاہ ابو بکر کی چہرہ، نماز میں گئے نگاہ ابو بکر کی نہیں۔ یہ کون سی نمازیں لیے پھر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے میرا ابو بکر یہ کہتا ہے اس وقت تک نماز نہیں جب مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت جب تک مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نہیں، تب تک نماز ہی نہیں۔ نماز میں نگاہ ابو بکر کی چہرہ، یہاں پہ ایک روایت عرض کرتا چلا جاؤں، حضور کے ایک پیارے ساتھی، ہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، 4 رکعتوں والی نماز تھی، 2 پڑھائی، سلام پھیر دیا۔ کیا ہوا؟ سلام پھیر دیا، صاحب ہو گیا، اور یہ صاحب اللہ کی طرف سے تھا، اور امت کے لیے یہ ایک سنت بنانا تھا۔ پتا تھا کہ میرے محبوب کے امت کے آئمہ، ان پہ بھی نسیان طاری ہو سکتا ہے، کہیں وہ بھول جائیں۔ مقتدی وہ ویسے بھی وہ امام کی بات کو بڑا پکڑتے ہیں، تو وہ یہ نہ کہیں کہ امام صاحب تو بھولتے ہی بڑا ہے، یہ ہر کام میں وہ حکمت ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے 4 کی بجائے 2 پڑھائی، سلام پھیر دیا۔ جب سلام پھیرا تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک صحابی، سارے صحابہ خاموش ہیں، حضور کی ایک صحابی تھے، سادے سے صحابی، قربان جائیں حضور کے صحابہ کی سادگی پر، سبحان اللہ۔ عرض کرتے، پیچھے بیٹھے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پہ یعنی وہ سیدھا بات نہیں کی، بات اللہ پہ ڈال دی، سبحان اللہ۔ یہ ادب تھا، اور حضور کے صحابہ نے آنے والی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ادب سکھا دیا۔ لوگوں، کوئی مسئلے کی بات بھی ہونا، ادب کیا کرو اپنے امام کا، امام کا ادب کیا کرو، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھاؤ؟ اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ نے بھلا دیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ حضور آپ بھول گئے، بات تو وہی تھی۔ عرض کی اللہ نے بھلا دیا ہے یا اللہ نے نماز عادی کر دی ہے؟ جب اتنی بات، ان کا نام تھا حضور کے وہ پیارے صحابی ذوالیدین کہہ کر انہیں پکارا جاتا تھا، ان کا اپنا نام جو ہے وہ کسی کو یاد ہی نہ رہا، اس لیے کہ انہوں نے وہ نام پسند کیا جو ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ کچھ لمبے تھے، ہاتھ لمبے تھے، میرے آقا نے ایک دن بلایا، فرمایا او ذوالیدین، آئے ہائے او ذوالیدین، وہ فرماتے ہیں بس اس کے بعد مجھے ذوالیدین نام سے محبت ہو گئی۔ وہ ذوالیدین حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں حضور کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، پیچھے بیٹھے تھے جناب ابو بکر صدیق، ان کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے میرے یار ابو بکر، میں نے 2 پڑھائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کی اور عشق کی بات۔ یا رسول، ہاں
اے میرے ابو بکر کیا میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ جب آپ نے پوچھا نا، جناب ابو بکر یوں بیٹھے تھے، نگاہ ابو بکر کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، زور سے بولے، نگاہ ابو بکر کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، یوں بیٹھے کریم آقا کے چہرے پہ ٹک ٹکی باندھ کے اور نظریں کچھ جھکا کر، ادب تھا نا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر 2 پڑھی ہیں؟ یوں دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی، مجھے کیا پتہ، اور پتہ کیسے ہوتا؟ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں تو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا، سبحان اللہ، جہاں تو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ مجھے رکھتے نکتے نہیں یاد، بس میں تو آپ کو ہی دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے کی، تو میں نے سچ کہا، کیا سچ نہیں کہا؟ نماز میں نگاہ ابو بکر کی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، نگاہ ابو بکر کی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، مصطفیٰ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اپنے یار کی ڈیوٹی لگائی نا مصلی پر، مرض الوصال میں تھے حضور، تو 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق نے حضور کے مصلی پر حضور کی موجودگی میں پڑھائی۔ سبحان اللہ، بولیے کتنی نمازیں؟ موضوع طویل ہو رہا ہے، اب کون سا گوشہ بیان کروں اور کون سا چھوڑوں؟ ٹائم کتنا ہوا ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا گھنٹہ؟ اچھا، اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے حکم دیا میرے یار ابو بکر سے کہو کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھائے۔ عرض کی گئی حضور عمر سے کہہ دے، فرمایا مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ابو بکر سے جا کے کہو مصلی پہ کھڑا ہو۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کی حضور کسی اور کو کہہ دے، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور کسی اور کو کہہ دے۔ پھر حضور کو جلال آ گیا، جلالی کیفیت پہ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس، میں نے حکم دیا ہے رسول اللہ نے کہ ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، جس قوم میں ابو بکر ہو وہ نہ اس قوم میں کوئی اور اگر مصلی پہ کھڑا ہو وہ نہ اللہ کو منظور ہوگا نہ مسلمانوں کو منظور ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو۔ اور پھر امام الانبیاء نے خود 3 نمازیں جناب ابو بکر صدیق کی اقتداء میں آ کے ان میں سے 2 نمازوں میں آہٹ پا کر جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے تھے، اور 1 نماز میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا ابو بکر کھڑا رہے۔ اور وہ پھر پیر کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، سرکی ہٹی، دروازہ کھلا حجرہ مصطفیٰ کا، اور یہ وہ حجرہ، وہ گھر، وہ بیت، وہ مکان، منبر رسول سے لے کر اس مقام تک، اس حجرے تک، اس حصے کو میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان یہ حصہ یہ جنت کا باغ ہے۔ اور پتہ ہے جناب ابو بکر صدیق کس جگہ پہ دفن ہے؟ سبحان اللہ، کہاں دفن ہے؟ سرکار کے پہلو میں، اور وہ حجرہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ۔ ابھی بھی حضور کی ان یاروں کے جنتی ہونے پہ بکواس کرتے ہو اور باتیں کرتے ہو، ارے آج بھی جا کے دیکھو روضۃ من ریاض الجنہ میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے۔ اور پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس نے جہاں دفن ہونا ہے اسی مٹی سے اللہ نے اس کا خمیر گوندھ کر اسے بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا خمیر جب بنا ہوگا، جہاں حضور دفن ہے وہیں سے حضور کا خمیر بنا تھا نا، وہیں حضور دفن ہے۔ جہاں سے حضور کا خمیر مبارک بنا تھا وہیں سے حضرت صدیق اکبر کا خمیر بنا، وہیں سے عمر فاروق کا خمیر بنا۔ پتہ کیا چلا؟ وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے
رسول اللہ کا خمیر بھی جنت کی مٹی سے بنا، ابو بکر کا خمیر بھی جنت کی مٹی سے بنا، عمر فاروق کا خمیر بھی جنت کی مٹی سے بنا۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا کی زندگی، ظاہری زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی، آپ نے حکم دیا، اور پھر آپ نے دیکھا جس دن آپ کا وصال ہوا، وہ دروازہ کھلا، کریم آقا نے دیکھا جناب ابو بکر کھڑے ہیں مصلی پر۔ جب وہ تھوڑی سی آواز آئی نا دروازہ ہٹنے کی، وہ آواز وہ تھوڑی سی آتی ہے سرکی کی ہٹنے کی، پردے کی ہٹنے کی، جناب صدیق اکبر کا رخ تھا کعبے کی طرف، مصلی پہ کھڑے تھے، کعبہ کی طرف رخ تھا، نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب دروازے کے کھلنے کی آواز سنی نا، کیونکہ ہر مقام پر نگاہ ابو بکر کی چہرہ، نگاہ ابو بکر کی چہرہ مصطفیٰ کا، جب دروازہ کھلنے کی آواز سنی نا، جناب صدیق اکبر، ارے ان کو تو رکعتوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، حضور آگے ہوتے تھے، حضور کی طرف دیکھتے تھے۔ جب مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، دروازے کے کھلنے کی آواز سنی، اپنا رخ بھی پھیر لیا، چھاتی بھی پھیر لی، حضور کے حجرے کی طرف کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے دوران میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا حضور مسکرا اٹھے، مسکرائے، یہ نہیں فرمایا کہ غلط ہو رہا ہے، ابو بکر کیوں کھڑا ہے، یہاں پہ علی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ عمر کو، عثمان کو، کسی اور کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، حضور خوش ہوئے، منع نہیں کیا۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، توجہ چاہوں گا، اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے قولی حدیث، ایک ہوتی ہے فعلی حدیث، ایک ہوتی ہے تقریری حدیث۔ قولی حدیث جو حضور فرما دے اس کو قولی حدیث کہتے ہیں، جو حضور کام کرے اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں، اور جو حضور کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو، میرے آقا روکے نہ، منع نہ فرمائے، بلکہ حضور اس کو مقرر رکھے، تو یہ ہوتی ہے تقریری حدیث۔ اور کسی بات کے ثبوت کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک حدیث کا مل جانا ہی کافی ہوتا ہے، یا قول کے ساتھ، یا فعل کے ساتھ، یا تقریر کے ساتھ، کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، جواز کے لیے تینوں حدیث کی قسموں میں سے کسی ایک کا مل جانا کافی ہوتا ہے۔ قربان جائیں ابو بکر کی امامت پر، سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق کی امامت پر قربان جائیں، ان کی قدر و منزلت پر قربان جائیں، ان کے مرتبہ اور مقام پر قربان جائیں، ان کی عظمت و فضیلت پر قربان جائیں۔ حضور کو حضرت ابو بکر صدیق کی امامت اور مصلی کی اتنی فکر تھی کہ آپ نے قول کے ذریعے بھی امت کو کہہ دیا کہ میرے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھو، خود نمازیں پیچھے پڑھ کے امت کو بتا دیا، میرا عمل اگر دیکھنا ہو تو میں محمد الرسول اللہ جس کے پیچھے 1,24,000 نبی نمازیں پڑھتے ہیں، آج ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات انبیاء نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی، اور ابو بکر کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ اور تقریر کے ذریعے دیکھا، مسکرائے، منع نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کا اس قدر لحاظ اور خیال تھا حضور کو کہ ان تینوں طریقوں سے جناب ابو بکر صدیق کے مصلی کا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ پھر کسی کو جرأت نہ ہوئی، کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ صحابہ وہ تو جناب ابو بکر صدیق کو چاہنے والے تھے، اہل بیت اطہار تو جناب ابو بکر صدیق کو چاہنے والے تھے۔ پتہ نہیں آج کس بات کے رولے ہیں، امامت کے رولے، خلافت کے رولے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں کریم آقا علیہ السلام۔ خیر بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے یہ یار، ان کا یہ کون ہے؟ صدیق ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے۔ عرض کی پہلی خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، ہر جگہ نظر ابو بکر کی ہوتی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا تھا۔ جب آخری وقت آیا جناب ابو بکر صدیق
صدیق کا توجہ چاہوں گا، نہایت توجہ اختتام کی طرف۔ اختتامی جملے ہیں، جب آخری وقت آیا جناب صدیق اکبر نے مولا کائنات سے فرمایا پیارے بھائی علی، جب مجھے دفنانے کا وقت آ جائے میری چارپائی کو حجرہ مصطفیٰ کے دروازے پہ رکھ دینا، حجرہ مصطفیٰ کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ یہاں سے ہم سنیوں کے کا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو جار غار مصطفیٰ کا عقیدہ تھا۔ جناب ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا، چارپائی مصطفیٰ کے محبوب کے در پہ پڑی ہوگی اور حضور قبر میں مر نہیں گئے، مر کے مٹی میں نہیں ملے، بلکہ حضور قبر میں بھی حیات ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ اگر اجازت مل جائے، اور اجازت طلب کرنا، مولا کائنات نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ غار والا ساتھی آج میزار میں بھی ساتھی بننا چاہتا ہے۔ اندر سے آواز آئی، اندر سے آواز آئی، جس کی ہر جگہ، ہر دم، ہر وقت نگاہ یار کے چہرے پہ ہوتی تھی، میں اس کا حبیب چاہتا ہوں، اس کا محبوب چاہتا ہوں۔ اگر نماز میں نگاہ ابو بکر کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، آج میں مصطفیٰ خود کہتا ہوں، میں مصطفیٰ انتظار کر رہا ہوں، اب حبیب حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، تاکہ میرا حبیب آ کر اپنی نگاہوں سے اپنے مصطفیٰ کا چہرہ قبر میں بھی رکھ سکے، قبر میں ایک سوال آیا ہے، اور سوال جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے، سوال کے اندر ہی جہالت ٹپک رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوال یہ کیا جاتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضور نے وہ پردہ ہٹایا، نماز پڑھا رہے تھے جناب صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو کر، صحابہ نے پیچھے سے یوں آواز لگائی، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر، یا آواز آئی دروازے کھلنے کی، جناب صدیق اکبر یعنی آپ نے دیکھ بھی لیا، پھر مصلی سے کیوں ہٹے، کیوں نہ ہٹے، یہی اعتراض ہے، کیوں نہ ہٹے مصلی سے؟ ارے مصلی سے کیسے ہٹتے، کیسے ہٹتے، کیسے ہٹتے کہ جنہوں نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا وہ مسکرا کے اشارہ کر رہے تھے، ابو بکر کھڑا رہے، ابو بکر کھڑا رہے، جب اشارہ کر دیا پھر اگر ہٹتے تو یہ تو پھر بے ادبی ہو جانی تھی۔ میرے آقا نے اشارہ بھی کیا، اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر نماز جاری رکھو۔ نماز ٹوٹی تھی کہ نہیں؟ حالانکہ چہرہ پھر جائے تو گنجائش ہے، نظریں پھر جائے گنجائش ہے، تھوڑا سا چہرہ پھر جائے گنجائش ہے، نماز ٹوٹتی۔ اگر چھاتی پھر جائے قبلے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ ابو بکر صدیق آپ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ پتہ تھا۔ اچھا چلو بالفرض آپ کو حضور کے جلووں میں گم ہو گئے ہو، نہ خبر رہی ہو، میرے کریم آقا ہی فرما دیتے ابو بکر چھاتی پھر گئی ہے دوبارہ شروع کر، چھاتی پھر گئی ہے دوبارہ شروع کر۔ نہ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر صدیق نے دوبارہ شروع کی، پتہ یہ چلا جناب صدیق اکبر نے دنیا والوں کو بتا دیا، لوگو کیا ہوا، کیا ہوا، کسی بھی جگہ پہ چھاتی پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہاں پہ کیا ہوا، کعبہ کی طرف سے چھاتی پھری ہے، مگر کعبے کے کعبہ کی طرف چھاتی ہوئی ہے، کعبے کے کعبہ کی طرف چھاتی ہوئی ہے، تو نماز کیسے ٹوٹنی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی اس یار غار کی یہ خواہش کیوں نہ پوری ہوتی کہ آپ صدیق تھے،
دوسری خواہش کیسے پوری ہوئی کہ سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، لٹا دیا. اور تیسری خواہش بھی حضور اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرما دیا، پیارے محبوب میرے ابو بکر کہ اس خواہش کو کیوں نہ پورا کرو کہ آپ صدیق ہیں، آپ کے یار غار. ام المؤمنین عائشہ کی صدیقہ سے نکاح ہو گیا. اللہ کریم ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کیا کروں اب یقین جانے جتنا میں مواد اپنے ذہن میں لے کے آیا تھا نا، ابھی تک اس کا چوتھا حصہ بھی بیان نہیں ہے. یہ فضیلت ہے سیدنا صدیق